السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے طلباء عزیز، جو کوشچن آنسر آپ کو دیے جا رہے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنی کاپی میں نوٹ کرتے رہیے تاکہ وہ خوب اچھی طرح سے ذہن نشیبی ہو جائیں اور آپ کے پاس محفوظ بھی رہیں۔ اور جس طرح سے آپ اپنی کاپی میں محفوظ کر رہے ہیں، اسی طرح سے ان اسلامی آداب کو اپنے دل و دماغ میں بھی محفوظ کر لیجئے تاکہ اللہ تعالی ہمیں آنے والی زندگی میں بقیہ زندگی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق فرما دے۔ دیکھیے کوشچن نمبر 7، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی پرچم کتنے رقبے پر لہرایا گیا؟ کتنے رقبے پر حکمرانی کی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں؟ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی حکومت 11 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی تھی۔ اتنے لمبے چوڑے رقبے پر، دنیا کے حصے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حکمرانی کر رہے تھے اور خلافت کی صحیح صورت آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیش کر رہے تھے کہ حکومتیں کس طرح چلائی جاتی ہے، کس طرح کا نظام ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حکمرانی کر کے دنیا والوں کو بتلا دیا کہ دراصل ایک حکمراں پر یہ ضروری ہے، حکومتیں اس طرح چلائی جاتی ہیں تاکہ کل قیامت کے روز کوئی عذر پیش نہ کر سکے کہ میں تو فلاں نگر نگم کا ممبر تھا، مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا تھا، میں تو فلاں گاؤں کا پردھان تھا۔ آج تو ایک معمولی سا سیاستداں، ایک نیتا یہ سمجھتا ہے کہ میں تو دین پر پورے طریقے سے عمل کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو ایک بڑے فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، یہاں دین کے مطابق رہنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں، صحابہ کرام اور ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکومتیں چلا کر بتلا دیا کہ بادشاہوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ان کو اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ قوم کا خادم تصور کرنا چاہیے کہ وہ قوم کے حکمراں نہیں بلکہ ان کے خادم ہیں۔ آگے دیکھیے سوال، فاروق کس کا لقب ہے اور کیوں؟ فاروق کس کا لقب ہے اور کیوں؟ جواب: ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اصل میں واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا،
فیصلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی۔ وہاں یہ نہیں تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ظاہری طور پر مسلمان ہے۔ یہ جو ہے مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، مذہب دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا تھا، بلکہ فیصلہ انصاف کی بنیاد پر ہونا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا، اور دونوں کے دلائل سننے کے بعد معلوم ہوا کہ یہودی حق پر ہے، اس لیے یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا گیا۔ لیکن وہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس پر راضی نہیں ہوا، اور باہر نکل کر یہودی سے کہنے لگا کہ نہیں، فیصلہ یہاں نہیں، فیصلہ عمر کے دربار میں ہوگا، عمر سے کرائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ عمر تو ایک یہودی کے متعلق فیصلہ نہیں سنائیں گے، وہاں تو فیصلہ میرے حق میں آئے گا۔ حالانکہ وہ یہ بھول گیا کہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہیں۔ یہاں سے حق کا درس شروع ہوتا ہے۔ تو وہ اس خیال سے اس نے کہا میں تو اس فیصلے کو نہیں مانتا، دوبارہ حضرت عمر سے کرائیں گے کہ اچھا چلیے حضرت عمر کے پاس چلیے۔ حضرت عمر کے پاس دونوں چلے گئے اور جا کر واقعہ پیش کیا کہ ایسے ایسے ہمارے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس یہودی نے حضرت عمر کو یہ بھی بتلا دیا کہ حالانکہ اس مقدمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں سن کر فیصلہ سنا چکے ہیں، اور وہاں فیصلہ میرے حق میں آیا ہے، لیکن اس منافق نے وہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا اور آپ کے یہاں آیا ہے کہ اچھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، ناحق پر رہتے ہوئے اس حوث میں کہ شاید وہاں فیصلہ میرے حق میں آ جائے۔ تو جب اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کے لقب سے نوازا کہ حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ اب دیکھیے جواب۔ ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ منافق نے وہ فیصلہ نہ مانا اور یہودی کو کہا کہ عمر کے پاس چلو، وہ فیصلہ کریں گے۔ آخر کار دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ یہودی نے حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی بتلا دیا اور کہا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا۔ حضرت عمر اندر گھر میں گئے، تلوار اٹھا کر لائے اور منافق کی گردن قلم کر دی اور کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا ہمارے یہاں یہی انجام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انصاف کرنے کی اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔